آپ لوگ جشن کیوں نہیں مناتے؟ جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں ملاتے؟ کیونکہ دیکھیں جب بھی 12 ربیع الاول گزرتی ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ جشن کا ایک چھوٹا سا انتظام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ میلاد النبی کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ سمپل سیدھی سی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ کون نہیں مانتا؟ ہم آپ کو پہلے وہ چیزیں آپ کو وہ بتائیں گے کہ جن کے ذریعے سے جو یہ چند لوگ ہیں جو اتنے بڑے جلوس اور جلسے کرتے ہیں اور کیا آپ میں تخفیف ہو رہی ہے، اتنی سی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تو اگلا بندہ واقعی میں بڑا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ بھائی واقعی میں بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ جشن منانے سے اور خوشی منانے سے جو ہے نا عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے۔ اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عذاب میں تخفیف ہونے سے کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا؟ بڑی رحمت ہو جو سب سے بڑی کہ قرآن مجید میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس آیت کے ذریعے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی کے جو ہے نا پیدائش پر جو ہے نا خوشی منانی چاہیے اور خوش ہونا چاہیے۔ تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کو ہم سے زیادہ جاننے والے، ہم سے زیادہ سمجھنے والے وہ اللہ کے نبی خود اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہودی خوشی مناتے ہیں۔ تو یہ بات وہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ان سے بڑے نبی ہیں تو ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے۔ دیکھیں یہودی جو آج کل ہیں یہ یہودی نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ اپنے ویورز کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں اور ایسی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے ہیں تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں ان کی نالج میں اضافہ ہو۔ تو ربیع الاول میں جو خاص طور پہ جو موضوع ہمارے ساتھ ڈسکس کیا جاتا ہے وہ یہ کہ آپ لوگ جشن کیوں نہیں مناتے، جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں ملاتے؟ کیونکہ دیکھیں جب بھی 12 ربیع الاول گزرتی ہے تو بعض لوگ جو ہے وہ جشن کا ایک چھوٹا سا انتظام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں اور جلسے جلوس نکلتے ہیں باقاعدہ طور پر۔ تو لہٰذا جب یہ کام ہو جاتا ہے، 12 ربیع الاول گزر جاتی ہے تو ان کے ذہن میں اشکال آتا ہے، ایک اعتراض بھی آتا ہے، ایک سوال بھی آتا ہے کہ باقی لوگ جو ہیں جو جشن نہیں مناتے تو یہ کیوں نہیں مناتے؟ یہ بڑے جو سادے سے مسلمان ہوتے ہیں، سمپل سے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں۔ تو جب یہ دوسرے حضرات سے پوچھتے ہیں جو بڑے شدت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی کہ جو مسلمان مطلب ایسے قسم کے جو کہ بڑے شدت قسم کے ہوتے ہیں کہ جو دوسرے مسلمان جو نہیں مناتے ان کو بڑا غلط سمجھتے ہیں، تو ان سے جب یہ سوال پوچھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میلاد النبی مانتے ہی نہیں ہیں۔ تو پھر ان کے ذہن میں غلط کنسپٹ بیٹھ جاتا ہے کہ ہم جو لوگ نہیں مناتے وہ میلاد النبی نہیں مانتے اور کچھ یعنی کہ اللہ کے نبی کی اس دنیا میں آنے میں کی خوشی جو ہے نا وہ نہیں مانتے۔ تو اب ہمارے سامنے بھی جب یہ بات آئی تو ہمارے بہت سے دوستوں نے کہا کہ آپ اس بارے میں تھوڑی سی بات کر دیں۔ تو ہم ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے کسی ہمارے دوست کو، کسی بھائی کو تکلیف ہو۔ ہم سمپل اور سیدھی سی بات آپ سے یہ کریں گے کہ جو آسانی سے ہمارے ویورز ہیں اور ہمارے جو چند بھائی ہیں انہیں سمجھ میں آ سکے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دیکھیں میلاد النبی کیا ہے؟ میں نے ایک پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی لیکن میں اسے تفصیل سے نہیں بتا سکا۔ دیکھیں میلاد النبی کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا، یہ سمپل سیدھی سی بات ہے۔ اور اللہ کے نبی کا اس دنیا میں تشریف لانا یہ کون نہیں مانتا؟ بلکہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا قرآن مجید میں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ کہ اللہ رب العزت نے احسان کیا مومنین پر کہ ان میں رسول جو ہے وہ مبعوث فرمائے۔ تو اللہ بھی اس بات کا تذکرہ قرآن مجید میں کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ کے نبی کا پیدائش، اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آنا وہ تو ہر شخص مانتا ہے۔ تو لہٰذا معلوم ہوا کہ اختلاف میلاد النبی میں نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ جب جلوس نکالتے ہیں اور جب باقی لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جلوس نہیں نکال رہے تو وہ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی نہیں مانتے۔ میلاد النبی کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ اللہ کے نبی کا اس دنیا میں آنا وہ ہر بندہ مانتا ہے۔ ہر بندہ کیا، ہر جو بھی اس دنیا میں رہنے والا ہے یا جو گزر چکے ہیں، حالانکہ کفار تک بھی اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آنے کو مانتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میلاد النبی کا جو منانے کا جو طریقہ ہے یہ اصل بات ہے کہ اس کو نہیں مانتے۔ اس کو ماننے کا مطلب ہے یہ مناتے نہیں ہیں۔ تو اس کے نہ منانے کی بہت سی وجوہات ہیں کہ جس طرح آج کل اس کو رواج دے دیا گیا ہے تو اس کو نہ منانے کی بھی ہمارے پاس بہت سی وجوہات ہیں، لیکن ہم آپ کو پہلے وہ چیزیں آپ کو وہ بتائیں گے کہ جن کے ذریعے سے جو یہ چند لوگ ہیں جو اتنے بڑے جلوس اور جلسے کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ ایک افراتفری کا جو ماحول بن جاتا ہے، وہ چند ہمیں دلیلیں یہ دیتے ہیں کہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے۔ تو ہم ان حدیث کا آج اس ویڈیو میں خاص طور پہ صحیح طرح اور تسلی سے جواب دیں گے تاکہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ آئندہ اس جو بات ہے اس کو سمجھ سکیں اور آئندہ اس جو چیز ہے اس میں مبتلا نہ ہوں۔
سب سے پہلی بات جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اور رکھی جاتی ہے وہ یہ کہ جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو ابو لہب جو اللہ کے نبی کے چچا تھے اور جو اسلام بھی نہیں لائے اور یہ وہ ظالم قسم کے چچا ہیں کہ جنہوں نے پہلے پتھر جو ہے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مارا کہ جب آپ نے تبلیغ کی دعوت دی. تو جب اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب انہوں نے اس تشریف لانے کی خبر جس اپنی باندی صوبیہ سے سنی اس کو فوراً آزاد کر دیا. اور اس کے آزاد کرنے کا فائدہ یہ ہوا کہ جب پیر کا دن آتا ہے یا جب بھی اس کو عذاب ہوتا ہے تو اس میں تخفیف کر دی جاتی ہے. اس روایت کا ایک مفہوم یہ ہے. تو یہ دلالت اس بات کو پیش کرتے ہیں اور ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں کفار کے عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. اتنی سی بات کر کے خاموش ہو جاتے ہیں تو اگلا بندہ واقعی میں بڑا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. بھائی واقعی میں بات تو صحیح کر رہے ہیں کہ جشن منانے سے اور خوشی منانے سے جو ہے نا عذاب میں تخفیف ہو رہی ہے. اب ہمارا سوال یہ ہے کہ عذاب میں تخفیف ہونے سے کیا وہ جنت میں داخل ہو گیا؟ اصل بات ہے اطاعت کی. اگر وہ اطاعت کرتا، اگر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی زندگی گزارتا، اصل کامیابی تو یہ ہے. تو اس نے وہ کامیابی نہیں مانی. اگر اس میں آپ کے کہنے پر اگر اس میں جو ہے وہ تخفیف ہو رہی ہے عذاب میں تو کیا وہ جنت میں تھوڑی چلا گیا؟ اس کا عذاب ہٹ گیا تھوڑی ہے، بلکہ اس نے نافرمانی کی اور وہ عذاب میں ابھی بھی مبتلا ہے. اور دوسری بات یہ ایک اور آیت پیش کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ریفرنس دو بھائی، کیسے خوشی منا سکتے ہیں، کیسے خرچ کر سکتے ہیں. چلو بھائی ریفرنس بھی لے لو. اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ہوا خیر مما یجمعون. 11واں پارہ سورہ یونس آیت نمبر 58. ٹھیک ہے، یاد کر لیں. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ بھی کیا اعلیٰ حضرت نے کیا. تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے. اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے، تو جو سب سے بڑی رحمت ہو، جو سب سے بڑی کہ قرآن مجید میں ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اس آیت کے ذریعے جو ہے نا وہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ کے نبی کے جو ہے نا پیدائش پر جو ہے نا خوشی منانی چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اسلام کو ہم سے زیادہ جاننے والے، ہم سے زیادہ سمجھنے والے وہ اللہ کے نبی خود اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں. اللہ کے نبی کی زندگی میں کئی مرتبہ 12 ربیع الاول آیا. 23 سال کا زمانہ آپ لگا لیں جب نبوت ملی، اس کے بعد 23 سال کا زمانہ آپ لگائیں تو اللہ کے نبی نے کچھ ایسی حدیث اور کچھ ایسا ارشاد نہیں فرمایا. ہاں البتہ جو خوشی کا جو طریقہ ہے وہ ہمیں بتا دیا اللہ کے نبی نے. وہ یہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میں پیر کے دن روزہ رکھتا ہوں، اس وجہ سے اس دن میں پیدا ہوا ہوں. تو خوشی کا جو طریقہ ہمارے اسلام میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اعمال کی طرف جوڑا جائے، ہمیں اللہ کی طرف زیادہ سے زیادہ جوڑا جائے، نہ کہ یہ کہ ہم ایسے کام کریں کہ ہم اللہ کی اور اللہ کے نبی کی اطاعت سے دور ہو جائے. تو گویا کہ آپ دیکھ لیں اسلام میں جتنے بھی یہ دن ہیں جہاں پر خوشی منانے کا حکم ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے، تو لہٰذا یہاں پر اللہ نے ہمیں اعمال کی طرف آنے کی دعوت دی. 2 رکعت نفل پڑھے شکرانے کے. عید الاضحیٰ میں بھی ایسی ہے. تو لہٰذا اسلام میں جو بھی خوشی آئی اور جو بھی سیلیبریشن ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں اعمال کی طرف لانے کی دعوت دی. تو دوسری بات تو یہ پیش کرتے ہیں. اور تیسری بات بھی انہی طرح اسی میں سے ایک اور بات پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ یہودی خوشی مناتے ہیں. تو یہ بات وہ پیش کرتے ہیں کہ ہمارے نبی ان سے بڑے نبی ہیں تو ہمیں بھی خوشی منانی چاہیے. دیکھیں یہودی جو آج کل ہیں یہ یہودی نہیں ہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو تعلیمات ہے اس پر عمل نہیں کرتے. اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے کتابوں میں اتنی تحریف کر دی گئی ہے کہ ان کی باتوں کو آج کل مانا نہیں جاتا. اور اگلی بات اس سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمارے جو اسلام ہے ہماری خوشی کے دن کیا کم پڑ گئے ہیں کہ ہم ایک اور طریقہ جو ہے نا وہ ایجاد کریں. تو لہٰذا وہ یہ 3-4 قسم کی دلیلیں دیتے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ ایک جلوس اور جشن ولادت اور یہ اتنی زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس دن میں وہ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں. اور آخری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اگر عبادت کے اندر بھی زیادتی ہو جائے تو وہ بھی گناہ کا سبب بن جاتی ہے. عبادت کے اندر اگر زیادتی ہو جائے تو وہ بھی نافرمانی کا سبب بن جاتی ہے. کہ جیسے آپ مثال کے طور پر اگر آپ 4 رکعتوں کی جگہ 5 رکعتیں پڑھ لیں اور اگر آپ کہ میں عبادت میں زیادتی کرنا چاہ رہا ہوں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ نماز دوبارہ لٹانی پڑے گی، کیونکہ آپ نے اس طریقے کے مطابق آپ نے نماز نہیں پڑھی. اور اس کے بعد سنیں دوسری بات ہم پر یہ کرتے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ اللہ کے نبی کا ذکر کرنے سے انکار کر دیا.
تو ہم پھر وہی بات کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا ذکر جو ہے وہ اگر اس طریقے پہ کیا جائے کہ جس طرح میرے اور آپ کے آقا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جس طریقے پہ کرنے کا ہمیں ذکر کرنے کا کہا گیا وہ کریں تو سو بسم اللہ، کوئی کسی کو منع نہیں کرے گا۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کے ذکر سے کسی نے منع کیا، لیکن اس طریقے پہ کیا جائے جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا۔ اور آخری اور اہم بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام اس دنیا میں کتنا عرصہ رہے، اللہ کے نبی کے 100 سال کے بعد بھی اس دنیا میں رہے، حضرت خلفائے راشدین کتنے رہے، تو گویا کہ حضرات کی زندگی میں کتنی دفعہ یہ وقت آیا۔ تو اگر ایک ضعیف روایت بھی ہوتی، اگر کچھ ایسے روایت مل جاتی تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ تو لہٰذا میں معلوم ہوا کہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو منانا جو ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے یا مستحب ہے۔ تو لہٰذا جو لوگ اس میں شرکت نہیں کرتے یا ایسے ان چیزوں کا اہتمام نہیں کرتے تو ان کو غلط مت سمجھا کریں۔ تو یہ ہماری ویڈیو تھی اور ہم نے بہت زیادہ کوشش کی ہے کہ ہماری جو ویڈیو ہے یہ کسی جو ہے وہ شدت پسندی کی طرف نہ جائے، بالکل جو ہے وہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو سمجھ آ جائے ہوگی۔ انشاءاللہ ایسی ویڈیو لے کے جو ہے نا وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے، اور ہمیں خصوصی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔